السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبر شامل کریں گے۔ ایوان صدر کو نیا مکین مل گیا، آصف زرداری پاکستان کے 14ویں صدر چن لیے گئے۔ آصف زرداری کو 411 جبکہ محمود اچکزئی کو 181 ووٹ ملے۔ 9 منتخب صدر کی تقریب حلف برداری آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف لیں گے۔ آصف علی زرداری ملک کے 14ویں صدر منتخب۔ Acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی کو شکست۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس وقت الیکٹورل کالج میں 1185 نشستیں ہیں، جن میں 92 نشستیں خالی ہیں۔ صدارتی انتخاب میں 1093 ووٹرز نے حصہ لیا، 1044 ممبران نے ووٹ ڈالا، 1035 ووٹ درست قرار پائے۔ JUI فے، GDA اور جماعت اسلامی نے پولنگ کا بائیکاٹ کیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں 398 میں سے 381 ووٹ پڑے، 225 ووٹ آصف علی زرداری کے حصے میں آئے۔ پنجاب اسمبلی میں صدر کے لیے 352 ووٹ کاسٹ ہوئے، آصف علی زرداری کو 246، محمود اچکزئی کو 100 ووٹ ملے۔ سندھ اسمبلی میں 161 ارکان نے ووٹ ڈالا، محمود اچکزئی کو 9، آصف زرداری کو 151 ووٹ ملے۔ بلوچستان اسمبلی میں مقررہ وقت تک 65 میں سے 47 اراکین نے ووٹ دیا، تمام ووٹ آصف علی زرداری کو ملے۔ خیبر پختونخوا کے 118 میں سے 109 اراکین نے ووٹ ڈالا، محمود خان اچکزئی نے 91، آصف زرداری نے 17 ووٹ لیے، 1 ووٹ مسترد جبکہ 9 اراکین نے ووٹ نہیں ڈالا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ بیچا اور خریدا جا سکتا ہے۔ صدارتی امیدوار محمود اچکزئی نے صدارتی انتخابات کو شفاف قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پہلی بار صدارتی الیکشن میں نہ تو کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا، مولانا فضل الرحمان کو ووٹ ڈالنا چاہیے تھا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ بیچا اور خریدا جا سکتا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں اس سائٹ پہ ہوں۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، نیو ایرا۔ تو ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی روایت پڑ گئی ہے۔ We have to bear each other. ہم نے ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے۔ کسی نے سے پریزیڈنٹ بننا تھا، the well person is زرداری۔ میں اس کو مبارکباد دینے وہاں گیا، وہ نہیں تھا۔ نوید قمر، رضا ربانی جو سینئر بیٹے تھے، ان کو میں نے مبارکباد دی، ان کو مبارک ہو۔ ابھی ہمارا سب کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کی خدمت کرنا میرے لیے باعث عزت اور افتخار ہے۔ اللہ میری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، جو اچھے کام کیے ہوں اس کا اجر عطا فرمائے۔ سابق صدر عارف الوی نے صدر مملکت کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے آخری ٹویٹ کر دیا، لکھا سمینہ الوی بھی ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شاندار مستقبل ہمارے ملک کا منتظر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو جیت پر مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا صدر آصف علی زرداری سے رابطہ، دوسری بار صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ آصف زرداری نے نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق، دونوں کے درمیان اہم ملاقات اتوار کو ہوگی۔ ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آصف زرداری صدر بن کر اہم کردار ادا کریں گے۔ آصف علی زرداری نے 2008 میں آئین اور قانون کے لیے اہم رول ادا کیا۔ راجہ پرویز اشرف نے اپنے پیغام میں کہا کہ آصف زرداری ایک مصالحت پسند سیاسی رہنما ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آصف زرداری کو دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد، کہا آج ایک بار پھر جمہوریت کی فتح ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے آصف علی زرداری کو دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی، کہا آصف علی زرداری کی کامیابی تاریخی فتح ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی نے صدر آصف علی زرداری کی جیت پر تمام اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری 2/3 سے زیادہ اکثریت سے پنجاب اسمبلی میں جیتے ہیں۔ اور میں نیشنل پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری کو ووٹ دیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے، تو وہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیڈریشن کی جماعت۔ خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو، اپنے پارٹی کے کو چیئرمین کو تقریباً
2 तिहाई अक्सरियत से ज़्यादा वोटों से पंजाब असम्बली से हमने कामयाब करवाया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दोस्तों का। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा IPP के दोस्तों का जिन्होंने हमें वोट दिया। और हमें पूरा यकीन है जो फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान में हैं उनको ख़त्म करने में आसिफ अली जरदारी से बेहतरीन शख्सियत कोई नहीं है। आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले 2 खानदान मुल्क पर काबिज थे, अब 2 खानदान जमहूरी इदारों पर भी काबिज हैं। उमर अयूब बोले, नाम नहाद सदारती इंतखाब हो रहा है, इस इंतखाब को मुस्तरद करते हैं क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं। फॉर्म 47 वाले लोग ऐवान में बैठे हैं। उहदों पे गैर आइनी तर्ज अमल अपनाते हुए उस पर बराजमान होना आइन की पामाली है। पहले 2 खानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी 2 खानदान जो है वो काबिज होने जा रहे। मैं नहीं समझता कि जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन होगा। ये इलेक्शंस गैर आइनी और गैर कानूनी हैं और इनको डिले करना चाहिए जब तक सही तरह विमेन सीट्स जो हैं और रिजर्व सीट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको ना मिले। इलेक्टोरल कॉलेज बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। बार हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। कल गलत तरीके से जो रिजर्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ दिया गया था, ये बिल्कुल गलत है सरासर। अदालतों ने स्टे किया हुआ था लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है, लेकिन अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है। तो ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन है। हाई कोर्ट लाहौर में भी केस पेंडिंग है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है और उसके साथ साथ आपकी जो सिंध हाई कोर्ट में भी केस फाइल हुआ है जिसमें यही कहा गया है कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होने जा रहा है रिजर्व सीट्स के बगैर ये इलेक्शन मुतनाज़ा होगा, ये इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर आइनी होगा। पूरे पाकिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, अदलिया एक्शन ले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुरअमन एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इंतखाबात से कबल भी हमारे कागजात छीने गए, हमने अपने आइन की हिफाजत करनी है। इदारे यकीन दहानी कराएं तो दोबारा इंतखाबात के लिए तैयार हैं। जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान में और हमारा ज़ाहिर बात है पख्तूनख्वा में भी चोरी हुआ है मैंडेट। हमारी हुकूमत तो बन गई है बहुत अक्सरियत से, लेकिन हमारा मैंडेट यहाँ पर भी चोरी हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली की गई है और फॉर्म 47 और 49 पे डिक्लेयर किया गया उन लोगों को कि जो इलेक्शन पूरी तरह हार चुके थे, तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह कल हमारा यहाँ पे एहतजाज होगा। इलेक्शन के अंदर बारहा बताया गया वीडियो के जरिए, हर चीज के जरिए कि कागजात छीने जा रहे हैं। हमारा ये फर्ज है बहैसियत पाकिस्तानी कि हमने अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये एग्जैक्ट जो रिजल्ट है उसको ठीक करें या फिर दोबारा इलेक्शन कराएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं ताकि जो अवाम का मैंडेट है उसके मुताबिक हुकूमत बने। जाली असम्बलियों में होने वाला सदारती इंतखाब भी नाजायज़ और गैर जमहूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सदारती इलेक्शन पर रद्द अमल। कहा, जमात इस्लामी अपनी तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक सदारती इंतखाब का हिस्सा नहीं बनी। मैंडेट चोरी के नतीजे में आने वाली हुकूमतें अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती। नौजवान ज़हीन मगर वसाइल ना होने के बायस बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हैं। रफ़ीक रजवाना कहते हैं, अपोजिशन को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मखसूस नशिस्तों को कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है। प्रोग्राम तब्दीली में बात करते हुए कादिर खान मंदुखेल ने कहा कि 2018 में RTS को बिठाकर PTI को जितवाया गया था। शौकत बसरा का जवाब, बोले लंदन प्लान मुकम्मल हो रहा है, इलेक्शन में मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया गया है। पाकिस्तान में ये एक रिवाज चल पड़ा है कि अपोजिशन का जो असल रोल है उसको पार्लियामेंट में अदा करना चाहिए। ये जो हाउस मुकम्मल की बात कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तें, मैं अब ये कहता हूँ कि अगर आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ तो राइट टू चैलेंज इट। 2013 में जब आरोह का इलेक्शन बिला जरदारी साहब ने कहा था, असम्बली में हम बैठे थे। 2018 में RTS सिस्टम बिठा के और PTI को पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दिया है। लंदन प्लान जो हुआ था अब उसका आखिरी चेयरमैन सेनेट रह गया है और ख़ास तौर पे इस इलेक्शन ने तो पाकिस्तान की जो सलामती है उसको दाव पर लगा दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। उमर अयूब खान का नाम स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के ऑफिस में जमा करा दिया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम मलिक आमिर डोगर ने जमा कराया।
اپنے بچوں کو دیگر زبانوں کے ساتھ پنجابی بھی سکھانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا الحمرہ ہال میں پنجاب کلچرل ڈے کی تقریب سے خطاب۔ کہتی ہیں پنجاب دل والوں اور صوفیاء کرام کی دھرتی ہے، دنیا بھر میں لوگ اپنی مادری زبان بولنے پر فخر کرتے ہیں۔ پنجاب سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ اس میں فخر محسوس کریں، اپنے بچوں کو پنجابی سکھائیں، انگریزی سکھائیں، بالکل سکھائیں، کیونکہ دابلہ کرنا ہے، اردو بھی سکھائیں، ہماری قومی زبان ہے، سب کو بولنی چاہیے، لیکن پنجاب کی پنجابی زبان بچوں کو سکھائیں۔ پنجاب کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے، دل والے لوگ ہیں پنجاب، ماشاءاللہ پنجابی جو ہیں، اور صوفیاء کرام کی دھرتی ہے، اولیاء اللہ تعالیٰ کی وہ دھرتی ہے، دل والوں کی دھرتی ہے پنجاب۔ آپ بھی دل والے ہیں، میں بھی دل والی ہوں، بڑا اچھا لگا مجھے آج یہاں آ کر۔ دنیا بھر میں سب لوگ اپنی اپنی زبان، اپنی علاقائی زبان بولنے کے لیے بہت بیتاب بھی ہوتے ہیں، اس میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ شاندانہ گلزار ملکی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی میں مصروف ہیں، ان کے الزامات کا نوٹس لیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مطالبہ، کہا شاندانہ گلزار نے مریم نواز کے خلاف بھی نامناسب بات کی، ایف آئی اے میں شکایت درج کرا دی ہے، شاندانہ کا فورنزک کرایا جائے گا، عورت کارڈ کھیلنے نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی کو لاشیں اکٹھی کرنے اور بیچنے کا شوق ہے۔ گلزار نے جو اب ایک ایم این اے ہے، اس نے ایک بہت ہی لغو اور بے سروپا قسم کا الزام لگایا مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر، اور اس نے کہا کہ مریم نواز کی کوئی آڈیو ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ ذلے شاہ کی اللہ معافی دے گاڑی کے اوپر سے جو ہے وہ اس کی لاش کے اوپر سے 3-4 دفعہ گاڑی گزاری جائے۔ یہ حرکتیں سیاسی گد کرتے ہیں پی ٹی آئی کے۔ نون لیگ کے اندر لاشوں کو نوچنا، لاشوں پہ سیاست کرنا اور لاشیں حاصل کرنا کبھی مطمع نظر نہیں رہا۔ یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو ایف آئی اے کے اندر جو ہے ان کے خلاف کمپلینٹ درج کرا دی گئی ہے۔ اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا شاندانہ گلزار صاحبہ، آپ کو اس انکوائری کے اندر پیش ہونا ہے اور آ کر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ اس کے ثبوت ہے آپ کے پاس، ورنہ پھر آپ قانون کا سامنا کریں گی۔ اب آپ کو نہ عورت کارڈ استعمال کرنے دیں گے، نہ سیاسی انتقام کا کارڈ استعمال کرنے۔ تو آڈیو ان کے پاس ہے، وہ برائے مہربانی ذرا آڈیو جو ہے وہ جمع کرا دیں، اور جو اس کے اوپر اس کا فورنزک بھی ہو جائے گا اگر کوئی آڈیو ہے تو، اور جو یقیناً ان کے پاس نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کیسز عدالتوں میں لڑیں، اگر عدالتیں انہیں رہا کر دیتی ہیں تو بسم اللہ۔ خواجہ آصف کی گفتگو، کہا ہم نے کیسز کو عدالتوں میں لڑا اور بری ہوئے، یہ قانونی عمل ہے، اس سے ملک کے حالات سے مشروط نہیں کیا جا سکتا۔ آفر کی تھی معیشت پر تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں۔ یہ آفر کی تھی کہ معیشت پر کم از کم ساری پارٹیاں مل کے بیٹھیں۔ سر، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک سابق وزیر اعظم عمران خان اور قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا ہے تب تک ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کیسز عدالتوں میں لڑیں، اگر عدالتیں ان کو رہا کر دیتی ہیں تو بسم اللہ۔ ہمارے اوپر کیسز انہوں نے بنائے تھے، ہم نے عدالتوں میں لڑے تھے، عدالتوں نے ہمیں رہا کیا، کبھی رہا کیا کبھی نہیں رہا کیا، الٹیمیٹلی ہمیں رہائی مل گئی۔ تو ایک لیگل پروسیس ہے، اس سے مشروط نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کے جو نظام ہے یا ملک کے جو معاملات ہیں، جو اس وقت ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے ہمیں معاشی صورتحال کی وجہ سے، اس کو اس قسم کی مشروط کرنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل کر لی۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر وفاقی کابینہ میں 12 سے 14 وزراء کو شامل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ناموں کا اعلان آج شام تک کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں خزانہ، خارجہ، توانائی، منصوبہ بندی اور وزارت داخلہ کے قلمدان سونپے جائیں گے۔ وزارت اطلاعات، نجکاری اور دیگر اہم وزارتوں کے وزراء بھی پہلے مرحلے میں مقرر کیے جائیں گے۔ ابتدائی کابینہ کے پہلے مرحلے میں وفاقی وزراء کو اضافی وزارتیں بھی دی جائیں گی۔ محمد اورنگزیب، شمشاد اختر، جلیل عباس جیلانی کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ تو آصف زرداری کے صدر منتخب ہونے پر کوئٹہ میں بھی جشن جاری ہے۔ کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ کیا ماحول ہے وہاں، جانتے ہیں۔ بول کے نمائندے دانش مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانش، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، کس طرح سے جشن منایا گیا؟ جی، آصف علی زرداری کے دوسرے مرتبہ صدر پاکستان منتخب ہونے پر کوئٹہ میں جشن کا سما ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلوچستان کے جو عہدیدار ہیں وہ موجود ہیں۔ سر، کیا کہیں گے، کتنی خوشی ہے، کیا کہنا چاہیے؟ جی بالکل، آج ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خواب، جب انہوں نے پہلے سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ زرداری صاحب ہمارے پاکستان کے صدر بنیں گے،
आज भारी अक्सरियत से वो पाकिस्तान के सदर बन गए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। तमाम यहाँ पे इमरजेंसी बुनियाद पर जैसे सुन के यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रेस क्लब के सामने बड़ा रक्स किया, खुशी मनाई, मिठाइयाँ तकसीम की। एक बार फिर मैं तमाम मीडिया का बड़ा शुक्रिया कि वो इस टाइम पर यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमारे कवरेज की और हमारी खुशी का जो पैगाम है वो तमाम लोगों तक, आवाम तक पहुँचाया। जी, इस वक्त भी ये जो कारकुनान यहाँ मौजूद है और वो काफ़ी जो है वो खुशी का जो है वो इजहार कर रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जहाँ साबिक इस वक्त दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं, तो उसी के साथ जो कारकुनान हैं वो भी इस जो है वो इलेक्शन के बाद सदारती इंतखाबात के बाद काफ़ी जो है वो खुश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।